ایک بہت ہی اہم ملاقات جو پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں، امریکی صدر اور جو روسی صدر ہیں ان کے درمیان میں، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیا اثرات ہوں گے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے خطے پہ بھی۔ ہمارے ساتھ ماہر عالمی امور حمزہ رفعت حسین صاحب موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ حمزہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات آج ہو رہی ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دنیا کے نقطہ نظر سے اسے دیکھیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ ہمیں اگر اس دیکھیں کہ رشیا اور یوکرین والی جنگ کو بھی تناظر میں دیکھیں تو کیا اہمیت ہے اس ملاقات کی؟ دیکھیے، بہت اہم جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ملاقات ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ولادیمیر پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے کافی کانفرنٹیشنل قسم کی پالیسی آ رہی تھی ماسکو کے خلاف، اور اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ رشین آئل کے اوپر ٹرمپ وازنٹ ویری ہیپی کہ وہ سستے داموں کے اوپر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ انڈیا جیسے ممالک جو ہیں وہ خرید رہے تھے، تو ایک میکسیمم پریشر اسٹریٹجی واشنگٹن کی طرف سے آ رہی تھی۔ اب یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس سے بیسکلی ہم پوری دنیا کے جو ممالک ہیں اور جو پوری دنیا کے اینالسٹ ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں وہ یہی امید کر سکتے ہیں کہ یوکرین کرائسس جو ہے، جو کرائمیا کے انیکسیشن سے اب تک چلتا آ رہا ہے، اس کی سوئفٹ ریزولوشن ہو۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ روس جب تک یوکرین کے اندر جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے انویژن کرتا رہے گا، اس کی جو ہے معاشی طور پہ وہ پورے ممالک کے اندر آئل پرائسز بھی افیکٹ ہوں گے، سیاسی طور پہ جو ہے کشیدگی بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بہت حد تک ڈویژنز پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے، کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ایک اگریمنٹ یہاں پہ سائن ہو جائے جہاں پہ روسی ٹروپس وڈرا کر سکے، یوکرین کی طرف سے بھی کافی حد تک گارنٹیز آ سکے زیلنسکی حکومت کی طرف سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک اور موقع ہے کہ ایک سیز فائر کی طرف یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی دوسری ملاقات میں طے کروں گا، اس میں کچھ یورپین رہنما بھی ہوں گے، یوکرین کے صدر کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور ابھی بھی یعنی یہ غیر معمولی ملاقات اس طرح سے، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے امریکی صدر اور روسی صدر کے درمیان اس سے پہلے کب ملاقات ہوئی؟ یعنی پہلے کیا یہ کافی عرصے بعد ہو رہا ہے اس طرح؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لاسٹ ٹائم ملاقات جو ہے، ٹیلی فونک رابطے تو ہمیشہ سے رہے ہیں، اور جو امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹس کی جو پارٹی ہے اور جو بائیڈن کی طرف سے ایک ایلیگیشن لگتا ہوتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ کوزی ہیں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، پر ہم نے ٹرمپ کے دوسرے دور کے اندر دیکھا کہ اس طرح کا کوزینس نہیں ہے، ایک میکسیمم کانفرنٹیشنل پالیسی ہے۔ ہندوستان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر لگے ہیں کہ جو ایک تو S-400 میزائل سسٹمز جو ہیں وہ ہندوستان اس سے وہ روس سے پروکیور کر رہا ہے، دوسرا کہ تیل خریدنے والی جو بات ہے جس کے کافی حد تک جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے تو ان کو انکریج کیا تھا، پر ٹرمپ کی طرف سے ایک میکسیمم پریشر اسٹریٹجی ہے جہاں پہ 50% سے قبل جو ہے ٹیرفز جو ہیں وہ انڈیا کے اوپر لگا دیے گئے ہیں۔ تو یس، یہ ملاقات تھوڑی سی ہم اس کو انوملی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ویری ڈفرنٹ سورٹ آف اے میٹنگ، کیونکہ کافی عرصے سے واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان یوکرین کے اوپر کافی حد تک ڈیڈ لاک رہا ہے۔ تو اس ملاقات میں جو سب سے بڑی خبر جو سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یوکرین اور روس کی جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی اور پھر آگے بھی معاملات نہیں بڑھیں گے اس طرح سے کشیدگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یوکرین کرائسس ہم نے دیکھا ہے، ایک تو اسرائیل فلسطین کا کرائسس ہے، ہندوستان پاکستان کے حال ہی میں جو کشیدگی ہوئی ہے، پر جو یوکرین اور روس کا کرائسس ہے وہ بیسکلی نیٹو کے ایکسپینشن کے اوپر ہے۔ آخری اور امپورٹنٹ سوال ہے جو ہمارے لیے بھی خاص طور پہ کہ اس ملاقات سے بھارت پر کیا اثر پڑے گا؟ نہیں، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ابھی جو پاپولر میس میڈیا کوریج ہے اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ انڈیا کے روس کے تیل کو خریدنے کے حوالے سے اور S-400 میزائل سسٹمز جو انہوں نے رشیا سے لیے ہیں اس کے وجہ سے امریکہ اور انڈیا کے درمیان کافی حد تک ڈائیورجنسز بن چکی ہیں۔ اس ملاقات کا یہ ہوگا کہ اگر تو رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ یوکرین اور رشیا بہت پارٹیز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ہم نیگوسیشنز کے اوپر آئیں گے، اور ظاہری بات ہے نیگوسیشنز بھی ایک انکریمنٹل پروسیس ہے، اس کا ہندوستان اس کو دیکھیں وہ کافی حد تک انہوں نے اپنی ملٹی ویکٹر پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ سبرامانیم جے شنکر ابھی ماسکو میں تھے، اس کے بعد انہوں نے کچھ پلان وزٹس کیے ہوئے، آگے SCO کا سمٹ بھی آ رہا ہے، تو ہندوستان چین اور روس کی طرف دیکھ رہا ہے اس وقت۔ امریکہ کی طرف سے ان کو کافی حد تک ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ ٹرمپ ہمارے اوپر ٹیرفز کیوں لگا رہے ہیں۔ اگر تو معاہدہ ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی طرف سے جو میکسیمم پریشر اسٹریٹجی ہے ٹیرفز کے حوالے سے، جو ان کے الائز جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اس میں کوئی کمی آئے گی۔ میرے خیال سے
انڈیا اس ملاقات کو دیکھ ضرور لے گا، پر ہمیں پتہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان جو مذاکرات ہیں پہلے بھی کرنے کی کوشش کیے تھے، اس کے زیادہ اچھے نتائج نہیں نکلے. تو اس وقت انڈیا کے کو لیے تو ایک میکسیمم پریشر اسٹریٹجی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے کہ ٹیرفس جو 50% سے زائد انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ ان کی اکانومی کے اوپر کافی سیویئر طریقے سے پڑ رہا ہے. اور انڈیا کو اس چیز کی بھی ناراضگی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس کے امریکہ نے انیکویوکلی پاکستان کے موقف کو تو نہیں ہم کہہ سکتے سپورٹ کیا، پر پاکستان اور انڈیا کو ایکول پلیئرز کے طور پہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ٹریٹ کیا ہے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اور امریکہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں کافی حد تک خراب ہیں. میرے حساب سے اگر یوکرین اور روس کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، ٹرمپ مینیجز ٹو کم اپ ود اے سیز فائر، زیادہ فرق نہیں پڑے گا. امریکہ کی میکسیمم پریشر اسٹریٹجی رہے گی انڈیا کے خلاف. تو یعنی اگر یہ ملاقات خوشگوار ملاقات بھی اسے کہہ لیں گے تب بھی کوئی انڈیا کے اوپر جو ٹیرف آئے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑنے والا. دیکھیے اس کے لیے سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہونا بہت حد تک ضروری ہے کہ رشیا نے اپنے اسپیشل آپریشن کو ختم کرنا اور پھر وڈرال میں چلے جانا اور اس کے بعد پھر ایک ایور لاسٹنگ پیس اگریمنٹ کو ہونا. آپریشنلی اگر ہم دیکھیں تو یہ مجھے اس سینس میں نظر نہیں آ رہا. وہ معاہدہ اگر ہو گیا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. حمزہ رفعت صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس ملاقات، یہ بہت اہم ترین ملاقات ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا بھر پہ، خاص طور پہ پاکستان پہ، انڈیا پہ، اسے کس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ تو بہت خوشگوار ہیں اور بھارت کو ہر دوسرے دن موگی کھانا پڑتی ہے، اور یہ ملاقات بھی جس پہ نظریں انہوں نے جمائی ہوئی ہیں کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھیں گے.